Audio Jungle. Audio Jungle. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری جو ہے، جس کا میں بھی ایک رکن ہوں، یہ بہت بڑی برادری ہے اور شاید اس برادری کا جو ایک بنیادی ماٹو ہے وہ ایک جمہوری معاشرہ ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد جو کہ ایک جمہوری جدوجہد تھی، ہم اکثر اوقات بات کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر نہیں رکھتے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان یہ کسی جنگ یا کسی فتح کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ وطن ہمیں ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوا، اور اس جمہوری جدوجہد میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے اگر میں نام گنوانے پہ آؤں تو شاید بہت چند لوگ اور ہوں گے، باقی سب میری اور آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اس جمہوری جدوجہد کو بھرپور انداز سے آگے بڑھایا، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک الیکشن ہوا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جن علاقوں سے پاکستان یا اس وقت کی انڈین مسلم لیگ کامیاب ہوئی، وہ علاقے پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ آزاد ہوئے، اور جہاں جہاں سے کانگریس کامیاب ہوئی وہ علاقے جو تھے وہ ہندوستان ٹھہرے۔ یہ ملک ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں اور ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ اگر اسے ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو یہ شاید دنیا کے عظیم ملکوں میں اور کامیاب ترین ملکوں میں ایک ملک ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ووٹ کی طاقت پہ حاصل کیے گئے ملک کو بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی، اور بندوق کی طاقت سے چلانے کی وہ کوشش جو ہے وہ بار بار ناکام ہوتی رہی ہے اور ہوتی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بضد ہے کہ بندوق کی طاقت سے ہی ملک کو جو ہے وہ چلایا جائے گا، جبکہ اس طرح سے ملک کو چلانے کی پاداش میں یہ ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا، لیکن بندوق آج بھی بضد ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ جمہوری راستے پہ اور ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ نہ چلایا جائے یا اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ ووٹ کو اگر عزت دی جاتی تو ہم ان مسائل میں کبھی نہ گرتے جن مسائل سے ہم آج دوچار ہیں۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا، کیونکہ وکلا برادری میری اور آپ کی برادری وہ برادری ہے جس نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد کی ہے، جس نے آئین اور قانون کے تحت رہ کے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو آگے بڑھایا ہے، اور آج تک کوئی ڈکٹیٹر کسی بار میں نہیں جو ہے وہ گھس سکا۔ بہت سے طبقات اور بھی ہیں میرے ملک میں کہ جنہوں نے جمہوری جدوجہد کی ہے، لیکن انہوں نے ڈکٹیٹرز کو دعوتیں بھی دی ہیں اور کھانے بھی کھلائے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ 30 سال رہی یا 35 سال، لیکن اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ کسی بار ایسوسی ایشن میں آ سکا۔
یہ ترہ امتیاز ہے میری اور آپ کی برادری کا. اور ہم اگر میں یہ بات کہوں کہ 27 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا تو یہ بات درست ہے. اور 28 مئی کو ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان ایٹمی قوت بنا. اس وقت پاکستان میں اتنی طاقت تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے کی طاقت رکھتا تھا. پاکستان کو اس وقت کسی فیٹف کا کوئی خطرہ نہیں تھا. پاکستان کو اس وقت اس بات کی بھی کا بھی خوف نہیں تھا جس طرح کے خوف آج ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بائیکاٹ کر دے گا, ہمارا کوئی G+ اسٹیٹس جو ہے وہ چھین لے گا. پاکستان میں اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. پاکستان میں دہشت گردی کے لفظ سے اور خود کش حملوں کے لفظ سے کوئی واقف نہیں تھا. پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں تھی. پاکستان میں کوئی اس قسم کے مسائل کا دور دور تک بھی جو ہے وہ امکان نہیں تھا جن سے ہم آج دو چار ہیں. اور پاکستان نے پوری دنیا ایک طرف اور امریکن پریزیڈنٹ کی یہ دھمکی ایک طرف کہ خبردار دنیا کسی مسلمان ملک کو ایٹمی قوت جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی, آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. پاکستان نے عزت کا فیصلہ کیا اور قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان ایٹمی قوت بنا. پاکستان آگے بڑھنے کو تھا کہ 12 اکتوبر 1999 آ گیا اور اس وقت بھی یہی جو ہے وہ بیانیہ تھا کہ یہ کرپشن بہت ہے. ہم کرپشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آئے. ہم جمہوریت کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے آئے. یعنی بیانیہ یہی رہا ہے ہمیشہ سے. جب حسین سہروردی جیسے سیاستدان کو اتارا گیا تو اس وقت بھی اس کے اوپر یہی الزام لگایا گیا, جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ بھڑو میرا تو 5 مرلے کا مکان بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں اور تم میرے خلاف جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہو. بیانیہ ایک ہی ہے. اس وقت جب دنیا کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے اور اب پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے, اگر پاکستان کو اس وقت نہ روکا جاتا تو پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کی پوزیشن میں تھا. پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ایک غریب ملک سے ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا اگلے 2 4 5 سالوں میں. اور جن مسائل سے ہم آج 2 4 ہیں ان سے ہم کبھی 2 4 نہ ہوتے. لیکن 12 اکتوبر 1999 آ گیا اور اس کے بعد جب دوبارہ 2013 میں میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ جو ہے وہ موقع ملا تو آپ 99 کی پوزیشن دیکھ لیں. کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے, کوئی اس قسم کے مسائل نہیں ہیں. اور پھر 2013 میں جو اخبارات اور رسائل اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے, 2013 میں دنیا بھر کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد سوات تک کام پہنچے ہیں اور بس اب اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کی حالت یہ تھی کہ 20 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی. ایسی حالت میں
دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو، میری جماعت کو اس ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا۔ میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی جو ہے وہ اگر اس کی تردید ممکن ہو تو آپ اس وقت کے رسائل اور اخبارات جو ہیں 2013 کی باتیں تو سب کو یاد ہے، یہ تو کوئی زیادہ ابھی یہ 7-8 سال کی بات ہے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کوئی بھولے نہیں ہے، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 4 سال کے عرصے میں وہ جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اسے 0 پہ لا کے دکھایا گیا، اور وہ کارخانے جو چائنا میں لگتے 6-7 سال لگتے ہیں، وہ یہاں پہ اتنی محنت اور دیانت سے کام کیا گیا کہ وہ 2.5 اور 3 سال کے عرصے میں جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اسی پہ چائنا والوں نے میاں شہباز شریف کو پنجاب سپیڈ کا لقب دیا کہ یار یہ آدمی تو اتنی تیزی سے اور اتنی محنت سے جو ہے وہ پروجیکٹس کو مکمل کرتے ہیں کہ اس کی تو ہمیں بھی جو ہے وہ کبھی وہاں پہ ہم نہیں کر سکے اتنے عرصے میں۔ اور دہشت گردی کو جو ہے وہ قابو کیا گیا، دہشت گردی کو جو ہے وہ نکیل ڈالی گئی، اور اب اس کے بعد جب دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل پہ قابو پا لیا گیا، 2013 میں پوری قوم یہ کہتی تھی، نہ صرف پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، بلکہ عام فہم آدمی بھی جو سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ یہ 2 مسئلے اگر حل ہو جائیں تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، یہ 2 مسئلے اگر حل ہو جائیں تو پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔